مکی صورتوں ہی میں ایک بڑی اہم صورت یوسف ہے، اور قرآن مجید میں واحد کہانی کی طرح بیان ہوئی ہے وہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. یعنی بچپن سے لے کر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے کہانی ہوتی ہے ایسے ہی اس کو چلایا گیا ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم ہم نے کیا ہے کہ اس کو ہم نے ہدایت سمجھا ہی نہیں. اس کو ہم نے بس الف لیلہ ہی بنا کے رکھ دیا، اور لیلا مجنوں کے قصے کی طرح ہم نے اس کو یہ لے کر اور اس کو بھی ایک لو سٹوری کے طور پر پیش کیا، اور اس میں جو گائیڈنس کا پہلو تھا وہ ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا. حالانکہ قرآن مجید کے باقی قصوں کی طرح، قرآن مجید کی باقی کہانیوں کی طرح یہ بھی ایک کہانی اور قصہ تھا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے. یعنی بالکل آغاز سے وہ شروع ہو جاتا ہے. مثلا کہنے کو وہ ایک واقعہ ہے، لیکن جب ہم کسی بھی کہانی کو کہانی کی حیثیت سے لیتے ہیں تو اس کا ایک لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں لٹریچر میں، تو ہم شروع ہی سے اپنے ذہن میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ویلن ہے. اور ہیرو کے لیے ہمارے لیے ہمدردیاں ہوتی ہیں، اپریسیشن ہوتی ہے، اور ویلن کے لیے کنڈیمنیشن ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہیں اور کوسنا ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ ڈرامے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں، عورتیں باقاعدہ جو ہیں وہ ہیرو کے لیے آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہیں اور اس کو ویلن کو برا بھلا بھی کہہ رہی ہوتی ہے. تو ہم سٹارٹ ہی میں ایک غلطی کرتے ہیں سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے کہ ہم اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہیرو اور ان کے بھائیوں کو ویلن بنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بھی کریڈٹ کی چیز ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ہم سے بہت اونچے تھے فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے بھائی ایک نبی کی اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ہم میں سے کوئی نبی کی اولاد نہیں ہے. پھر ان کے دادا بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم. تو اب اگر فیملی بیک گراؤنڈ سے کچھ بھی انسان کی عزت بنتی ہے تو پھر ان سب بھائیوں کی پاؤں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں کہ وہ 3 پشتوں سے 3 نسلوں سے نبیوں کی اولاد ہیں. لہذا ان کو ویلن بنانا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہے. اب اگلی گائیڈنس کیا ہے کہ نیک سے نیک انسان، اچھے سے اچھا آدمی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خاص نفسیات بنائی ہے اور کچھ کمزوریاں رکھی ہیں انسان میں. جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، یعنی اس میں گائیڈنس ہو گئی نا، تو اچھے سے اچھے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کے اور ستولے کے درمیان کوئی برابری کا معاملہ ہو. جب ایک گھر کے بچے جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ لازماً اپنا یہ کنسرن ظاہر کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور جب وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ یہ خیال کریں گے کہ والد صاحب ذرا ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو دس از بٹ نیچرل. اس کہانی سے ہمیں پتہ چلا. پھر یہ کہ بڑے سے بڑا انسان جو ہے وہ بڑی سے بڑی حماقت کر سکتا ہے. کیا حماقت کی انہوں نے؟ یعنی پہلا تو یہ خیال آیا انہیں کہ یہ تو سبھی نیچرل خیال ہے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. اور جب بھی یہ کنسرن کسی فیملی میں زیر بحث آتا ہے تو اس موقع پر کوئی نہ کوئی بھائی جو ہے وہ ایک ایکسٹریم رائے بھی ضرور دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ماری نہ دیں ان کو. لیکن ان میں سے جو ماڈریٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کہانی سے پتہ چلا کہ وہ کیا کہتا ہے، ہاں مارو نا، آفٹر آل ہمارا بھائی ہے، لیکن آسے پاسے کر دو. یہی نا اس کہانی کا سبق. اچھا، اب اگلا سوال کہ نبیوں کی اولاد ہیں، 3 پشتوں سے نبوت ہے، تو ایسے برے بھی نہیں تھے کہ اب اتنا بڑا کام وہ کیسے کریں گے؟ وہ پھر شیطان بیچ میں آتا ہے اور وہ پٹی پڑھاتا ہے، کوئی نہیں، کوڑا کوٹ پڑھ لو مگروں حاجی بن جانا. بالکل قرآن مجید میں وہ بات جو ہے وہ آئی ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر نیک بن جانا. اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کہانی سے ایک سبق دیا کہ کیا بھی کر لیا جائے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے
خواہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا جائے، جو مرضی کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ اسی کہانی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور بڑی اہم بات جو قرآن مجید نے واضح کی اس کہانی کے ذریعے سے، وہ کیا تھی کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس زندگی میں جو کمزوریاں رکھی ہیں، ان میں سے ایک کمزوری جو ہے وہ انسان کا جنسی جذبہ ہے، سیکس ہے۔ اچھا، پھر اسی میں ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ جو فرق ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان رکھا ہے، یہ تو ذہن میں رکھیے گا کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم سیلز سے بنا ہے، اور سیلز کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں۔ کروموسومز کیا ہیں؟ یہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں کسی بھی لیونگ انڈیویجول کا، کسی بھی جاندار کا۔ جیسے آپ کے ہارڈ ویئر جو ہیں وہ آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہے، آپ کا ڈیسک ٹاپ بھی ہے، آپ کا اینڈرائڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی نوٹ بک بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ابھی پتہ نہیں اور کیا کچھ آنا ہے۔ لیکن آپ کا وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ کام کس طرح کرے گا؟ اکارڈنگ ٹو دا سافٹ ویئر۔ جو بھی سافٹ ویئر آپ نے اپنے ڈیسک ٹاپ میں انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ کا ڈیسک ٹاپ ویسے کام کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی وہی سافٹ ویئر جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر انسٹال کر لیا ہے تو آپ کا لیپ ٹاپ بھی ویسے کام کرنے لگے گا۔ تو کروموسومز کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مرد اور عورت کے ہر سیل میں ایک کروموسوم 46 میں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ 46 کروموسومز ہوتے ہیں نا ہر سیل میں انسان کے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ فرق ہے۔ اچھا، اب ایک فرق جو ہے، لیکن سیلز کتنے ہیں؟ وہ ٹریلینز میں ہیں، تو وہ 1/46 کا فرق جو ہے وہ یعنی ٹریلینز آف سیلز کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں جو مرد اور عورت کی جو جسم کی ساخت بظاہر ایک جیسی لگتی ہے، سوائے داڑھی مونچھ کے فرق کے یا ایک آدھ عضو کے فرق کے، لیکن اگر آپ اس کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ ہاتھ کے جو 5 انگلیوں والا دکھتا ہے، ایک انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں ہیں، ادھر بھی ایک انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک ماتھا ہے، ناک ہے، ٹھوڑی ہے، 2 ہونٹ ہیں، 2 کان ہیں، لیکن ہر کان میں بھی، ہر زبان میں بھی، ہر ہونٹ میں بھی، ہر آنکھ میں بھی، ہر بال میں بھی وہ جو فرق ہے کروموسوم کا وہ موجود ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں۔ باقی انسان کے جذبات میں یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی کمزوری ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں انسان کے لیے کیا کچھ پرکشش بنایا گیا ہے، مردوں کے لیے خاص طور پر، اس میں تو وہاں سر فہرست عورت کا ذکر ہے، پھر بیٹوں کا ذکر ہے، پھر مال و دولت کا ذکر ہے، پھر عمدہ نسل کی سواری کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے۔ یہ بڑھاپے میں مرد جو ہیں وہ مور اور لیس سارے جو ہیں وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی فارم ہاؤس بنانے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ زراعت کرنے لگتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں، اور جو ایگریکلچر پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی تصویر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے تو مرد کا دل اس پر آ ہی جاتا ہے، یعنی وہ اس کی نوکرانی ہو، وہ اس کی بیوی کی بہن ہو، اس کی اپنی کزن ہو، یعنی اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کوئی بھی عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے تو مرد جو ہے وہ اس پر اس کی طرف بہرحال پیش قدمی کرتا ہے۔ یہ ایک آبزرویشن کی چیز ہے، آپ کوئی سروے کر کے دیکھ لیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں بھی کوئی جوان عورت کسی مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے تو وہاں کوئی نہ کوئی چین چڑھ ہی گیا۔ لیکن وائس ورسا از ناٹ ٹرو، یعنی کوئی مرد جو ہے وہ عورت کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے تو عام طور پر عورت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن اس میں کیا ہے؟ ایک ایکسیپشن اس میں بھی ہے۔ وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ ہینڈسم نہیں ہونا چاہیے۔ صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي